بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق صدق اللہ العظیم۔ آداب معاشرت کے حوالے سے زندگی کے ایک اہم پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اولاد کی تربیت اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ بھی ہوگی، اور تربیت کے حوالے سے اگر اچھی تربیت کی ہو تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہے، اور اگر تربیت اچھی نہ کی ہو بچے کی اور وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو اس کا قیامت والے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو ایک موڑ ایسا آ جاتا ہے زندگی کا جہاں بچے کے ذہنیت بچے والی نہیں رہتی، بڑی ہو جاتی ہے، سوچ بڑی ہو جاتی ہے، اس کے طریقے مختلف ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یا ارد گرد کا ماحول ہے، اس سے بچہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ جب ایج اس کی ہو جاتی ہے 11 12 سال 13 سال 15 سال تک، یعنی 10 سے لے کر 15 سال تک کا جو درمیانیہ ہے دورانیہ وقفہ ہے، اس ٹائم میں یا تو بچے کی اس وقت جو 7ویں 8ویں کلاس میں جب پڑھ رہا ہوتا ہے، 9ویں 10ویں میں پہنچ چکا ہوتا ہے، یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بلوغت میں آ چکا ہوتا ہے، اب وہ بچہ نہیں رہا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ پہلے سے بالکل بدل جائیں گی، اب سٹائل چینج ہو جائے گا۔ اب یہاں آ کر والدین کو کچھ حوصلے، کچھ برداشت اور کچھ اپنے طریقے مختلف انداز میں چینج کر کے اپنے گھر کے ماحول کو مینج کرنا ہوگا، کور کرنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ ٹائم جب آ جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو۔ ہمارے ہاں کنسیپٹ کیا ہے؟ کنسیپٹ یہ ہے کہ دیکھو جی، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے بچے بھی اچھے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کی اچھائی میں برکت عطا فرمائے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ جو آپ جیسے سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے ایسا۔ یہاں معاملات بدل چکے ہیں، یہاں ماحول بدل چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک 9th کلاس کا، 8th کلاس کا، 7th کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے کئی سارے دوست محلے میں ایسے ہیں جو کوئی 10th میں ہے، کوئی 1st ایئر میں ہے، کوئی 2nd ایئر میں ہے، کوئی 2nd ایئر تک، یہاں تک کہ ایسے ہیں ان کا کرکٹ کھیلنا اکٹھا ہے، اس کا ان کا ڈھابے پہ بیٹھنا اکٹھا ہے، کسی اور پبلک پوائنٹ پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے کا وہ اکٹھا ہے، اور ان کا گفتگو کا جو طریقہ کار ہے وہ اکٹھا ہے۔ اب یہ وہ جو ہم نے کنسیپٹ سوچا ہوا ہے یہ تو اس سے ہٹ گیا ہے، وہ کنسیپٹ نہیں رہا۔ محلے کا سارا کا سارا بچہ اچھا ہو ایسا نہیں ہے، سارے کے سارے برے ہوں ایسا بھی نہیں ہے۔ اب صحبت جو اس کے ارد گرد کی ہے، کرکٹ کھیلنے کا ہے یا کسی جگہ بیٹھنے کا ہے، گیدرنگ کا ہے، یہ سارے اچھائی اور برائی دونوں مل کر اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ اب انسانی مزاج اور فطرت کیا ہے؟ اوپر سے شیطان کا حملہ ہے، اور انسانی مزاج ہے وہ نفس جس طرف اس کو موڑے گا وہ مڑ جائے گا۔ انسان کا نفس جس طرف اس کو موومنٹ دے گا وہ اسی طرف موڑ جائے گا۔ یہاں آ کر بچے کی سوچ کو
اپنے مزاج میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. بچے کو ایسا ماحول دینے کی ضرورت ہے کہ کبھی وہ اپنے اندر کا جو چھپا ہوا جن ہے یا اس کے اندر کا چھپا ہوا جو راز ہے وہ راز آپ سے راز میں نہ رہے، آپ کے سامنے شیئر کر دے. وہ ہوتا کیا ہے، یہاں آ کر اب میں کچھ سخت باتیں کروں. یہ ہوتا ہے کہ 10ویں 11ویں کلاس میں 12ویں کلاس میں اسٹوڈنٹ پہنچ گیا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. یہاں آ کر ایج اس لیول تک پہنچ جاتی ہے، اس سٹیج پر پہنچ جاتی ہے کہ اب اس کو مخالف جنس کی طرف میلان ہونا شروع ہو جاتا ہے. 14-15 سال کی عمر میں آ کر اتنا زور اور شدت کے ساتھ مخالف جنس کی طرف میلان ہوتا ہے کہ اس کا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بندے کو صبر دیتا ہے تو انسان صبر کر لیتا ہے. تو یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یہ جو مخالف جنس کی طرف میلان ہوا ہے اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. کور کیسے ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، کچھ بری بھی ہیں، کچھ اچھی بری بنی ہوئی ہیں. اچھائی کیا ہے؟ بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کے اوپر مکمل طور پر اعتماد رکھا ہوا ہے کہ میرا بچہ ایسا ہے. اعتماد رکھنا چاہیے. یاد رکھیں زندگی اعتماد کے بغیر گزر سکتی ہی نہیں ہے. اچھوں پر بھی اعتماد کرنا پڑتا ہے، بروں پر بھی اعتماد کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اعتماد نہیں کر سکتے تو ہم زندگی کا جو پہیہ ہے اس کو چلا سکتے ہی نہیں ہیں. اعتماد کرنا پڑتا ہے، لیکن اعتماد کے سٹائل بدلنے پڑیں گے. مخالف جنس کی طرف جب اعلان ہوتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے کسی دوست کے سامنے تو شیئر ہو سکتی ہے، والدین سے یہ بات چھپی رہتی ہے، 10 سال 20 سال تک چھپی رہتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. مخالف جنس کی طرف میلان کا ہو جانا، آنکھوں کا اٹھ جانا، یہ انسان کو آپ یہ سمجھیں کہ برا ہے، آپ بھی سمجھیں گے برا ہے، میں بھی سمجھوں گا برا ہے، لیکن یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں آ کر والدین کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچے کا مستقبل محفوظ کرنا ہے. اس کے محفوظ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ قریب ہی قریب کسی جگہ جہاں آپ کو مناسب لگے، یہ والدین کی ذمہ داری بتا رہا ہوں، جہاں والدین کو اچھا لگے وہ اس جگہ بچے کی، جب بچی ہو یا بچہ ہو، اس کی منگنی کر دیں. ہمارے ہاں ایسا ہے جب بچہ اور بچی کا آپس میں ریلیشن شپ ہو جاتا ہے منگنی کی صورت میں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے رہتے ہیں فون پر، یا کسی نہ کسی وجہ سے ملاقات ہو جاتی ہے یا کسی طریقے سے وہ کرتے رہتے ہیں. یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کرنے دیا جائے، یہ کرنے دیا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، پچھلے دنوں میں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جب یہ ابھی ان کو شادی سے چڑ آتی ہے نا، بھی شادی کر لی جائے تو جب جوانی ہوتی ہے تو عجیب لگتا ہے، ایسے آزادی ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہے ایک سوچ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جب بڑھاپا آ جاتے ہیں اس وقت وہ کتا رکھ لیتی ہیں، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مال و دولت ہوتا ہے، ساری چیز ہوتی ہے، دینداری تو پھر پیچھے رہ جاتی ہے. تو کتا رکھ لیا ہے، گھر میں کوئی جانور رکھ لیا ہے، اس کے ساتھ انس حاصل کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، وقت جو گزارنا ہے. جب جوانی تھی تو وقت تب اچھا گزر جاتا تھا، اب بورنگ ہوتی ہے تو وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کر لیا جاتا ہے. تو فرمایا یوں سمجھو کہ ابھی سے ہی وہ کتا ہم نے رکھ لیا. یہ بات مفتی صاحب نے کی ہے. بہرحال مجھے تو یہ بات سمجھ آ گئی، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، انہوں نے جس زاویے میں بات کی وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے.
تو میں یہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپس میں منگنی کی صورت میں اس کے بعد گپ شپ یا ریلیشن شپ کی بات چیت ہے تو یہ کرنے دیا جائے، اور احتیاط اس میں یہ کریں کہ اگر ہو سکے تو نکاح ہی کرا دیا جائے۔ اس کے بعد ویسے بھی وہ 3 4 سال 5 سال تک یہ انتظار رہتا ہے، جی ابھی بچے ہیں جی، یہ بڑے ہوں گے جی، بڑے ہو کر پھر پڑھیں گے جی، پڑھ کر پھر پتہ نہیں کیا کریں گے، کر کے کرا کے وہ تقریباً 30 سال 35 سال کے بعد آ کر یہ سوچ آتی ہے کہ جی ہم نے تو بچوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نسب محفوظ نہیں رہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ لاکھوں کیسز معاشرے میں ایسے آ چکے ہیں جن میں والدین کے جذبات پر چھریاں چل چکی ہیں، خاندانوں کی عزتیں رل چکی ہیں، پریشانیاں دنیا میں آ چکی ہیں۔ یہ لاکھوں کیس ایسے آ چکے ہیں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی زاویے میں یہ عزتیں لٹ چکی ہیں، عزتیں خراب ہو چکی ہیں۔ اس کا اچھا حل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ پاک دامن زندگی گزاریں۔ ابھی کل میں نے ٹیسٹ لیا اسٹوڈنٹ سے، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ان سے سورۃ النور میں ایک سوال کیا میں نے۔ سوال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے غلاموں اور باندیوں کے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کر دو تاکہ وہ پاک دامن رہیں۔ مقصد کیا سمجھ میں آیا؟ کہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے زندگی پاک دامن گزرے، پاک دامن معاشرہ ہو، برائی ختم ہو۔ اس وقت معاشرے میں برائی عام ہو چکی ہے، معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت ہونے والا گناہ ہے، چوری کو گناہ سمجھا جاتا ہے، ڈاکہ زنی کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اور بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں جو قانون ہے، اس قانون کے اوپر بھی اگر قانون دان نظر ثانی کر لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ کہ اب دیکھو نا، پچھلے دنوں ہمارا ایک ٹور تھا، اس میں اسلام آباد جانا ہوا، مری جانا ہوا، تو وہاں پر ہم نے کچھ جگہوں پر وہ سیر کے لیے جیسے گئے ہوئے تھے، تو کچھ جگہوں پر دیکھنے کا موقع ملا کہ 11 12 سال 13 سال کی لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پھر رہی ہیں۔ اب دیکھو قانون یہ بات برداشت کر رہا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ لڑکی لڑکا آپس میں کسی ایج کا پابند نہیں ہے کہ اتنی ایج ہو جائے تو تب جو ہے نا وہ آپس میں ریلیشن رکھ سکتے ہیں، ناجائز، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کسی صورت بھی لی جاتی ہے، کسی ایج میں رکھ لی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ایک پاک صاف معاملہ جس میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 16 سال، اس سال میں شادی ہو رہی ہے، یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے اگر والدین اس وقت میں یہ فیصلے کر لیں تو میرے خیال میں معاشرہ پاک دامن رہ سکتا ہے، ناجائز کام کی طرف نہ جائیں، ناجائز ریلیشن کی طرف نہ جائیں۔ عجیب سسٹم ہوتا ہے، یہ جی ہمارے بوائے فرینڈ ہیں، یہ جی ہماری گرل فرینڈ ہیں، وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ یہ کس نے پیدا کر دی؟ یہ معاملات آج تک تو نہیں ہوئے تھے، تاریخ اسلام اس بات کو نہیں جانتی۔ دنیا کے فاتحین کو ہم جانتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمد بن قاسم جس نے سندھ فتح کیا، سندھ سے پشاور تک کے علاقے اس نے فتح کیے، اور وہ فاتح بن کر بر صغیر میں آیا تھا، تو اس کی عمر 17 سال تھی اور 4 مہینے ہو چکے تھے اس کی شادی ہوئی۔ سلطان محمد فاتح 21 سال کی عمر میں اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، وہ شادی شدہ تھا، اس وقت بچے تھے اس کے۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہی بدل کر رہ گیا۔ یہ ایج ہی میٹرک ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا ہو رہی؟ ایف ایس سی ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ بی ایس ہو رہا ہے، جو ہو گیا،
اس کے بعد جناب والا ایم فل ہو رہا ہے، جو فیلو بھی ہو گیا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے جی ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، تعلیم کا ہرگز مخالف نہیں ہوں، میں تعلیم کے حق میں ہوں۔ تعلیم معاشرے میں شعور پیدا کرتا ہے کرتی ہے۔ اگر معاشرے میں تعلیم کے ذریعے شعور کی بجائے بد امنی اور تباہی آ رہی ہے تو پھر اس کو کس زاویے میں لیں گے ہم اس کو کیا سمجھیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ عمر ہوتی ہے 15 16 سال 14 سال 15 سال 16 سال تک کی عمر میں، اس وقت والدین یا تو بچوں کے صرف نکاح کر دے، رخصتی چلو بعد میں کر لے، جب کچھ تعلیم حاصل کر لیں، کچھ روزگار کا کوئی ترتیب بن جائے۔ میں اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کروں گا کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ بچے نہیں رہے، جب یہ 16 17 سال کی عمر تک یہ پہنچ جاتے ہیں نا بندہ، اس وقت یہ بچہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ۔ اب یہ نوجوان ہے، اب نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ باقاعدہ طور پر میں بات کروں گا۔ لیکن ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ والدین اپنا یہ والا فریضہ ایک وقت تک پورا کریں اس کو، یا تو اس صورت میں والدین گنہگار ہوتے ہیں اگر یہ فریضہ ٹائم پر پورا نہیں کرتے، تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ٹائم میں اپنے بچہ یا بچی کو کسی ایک بندھن میں بند کر دیں تاکہ اس کا توجہ کسی ایک جگہ پر ہو۔ اب جب توجہ کسی جگہ خود بخود بن جاتی ہے، بچے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، بریک اپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو پھر وہ ایک بد امنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بد امنی کو روکنے کا واحد حل میرے ذہن میں یہ ہے، اگر کسی اور کے ذہن میں یہ ہو، کوئی اور ہو، تو وہ نیچے اس میں مجھے اپنے میسج کے ذریعے یا کسی بھی طریقے وہ مجھے مشورہ دے دیں، انشاءاللہ اس پر بات کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پرامن معاشرے کو تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔